السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 10۔ نیز ایک حدیث میں شراب پینے والوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہیں نہر غوطہ سے پانی پلایا جائے گا، اور اس نہر کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ نہر غوطہ یہ ایک ایسی نہر ہے جو زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلی ہے، جن کی شرمگاہوں کی بدبو خود اہل جہنم کے لیے بھی باعث اذیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے، اور یہ حدیث ترغیب ترہیب میں بھی موجود ہے۔ عموماً زناکار عورتیں میک اپ اور خوشبوؤں کا استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، تو جہنم میں اس کے برعکس ان کو سراپا بدبودار بنا دیا جائے گا، حتیٰ کہ ان سے اٹھنے والی سڑن اور ان سے اٹھنے والی جو بدبو ہوگی اس سے جہنمی بھی عاجز ہوں گے۔ جہنم میں جہنمیوں کو تکلیف ہوگی تو کتابوں میں لکھا ہے سونگھنے کے اعتبار سے سب سے بڑا عذاب ان کو یہ دیا جائے گا کہ زانیوں کی شرمگاہوں سے جو بدبو اٹھے گی وہ انہیں سنگھائی جائے گی۔ جہنمی بھی عاجز ہوں گے، اور یہ بدبو ان کے لیے مستقل عذاب بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے زنا سے بچیے، زنا سے بچیے۔ اب میں ایک دعا سکھا رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا نبوی نسخہ۔ روزانہ صبح شام ان کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی ومالی۔ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ میں اپنے دین پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ بس صبح شام 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ اسے پڑھ لیجئے، اور پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیجئے۔ یہ سب اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ دیکھیے بکھرے موتی، حیات الصحابہ، کنز العمال اور جامع الصغیر میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی تفصیل سے لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر شر سے پوری حفاظت فرمائے، اور ہر خیر اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔